ابھی ہمیں جوائن کیا ہے علی رضا شاف نے، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے نوجوان پاکستان کی تقریب سے خطاب کیا ہے اور آرمی چیف نے کہا کہ علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے، اور یہ تو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ علم سیکھو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ مزید کہا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم سیکھو۔ علم کا حصول جس کی بہت بڑی ذمہ داری ریاست پر بھی عائد ہوتی ہے، ریاست کو اس کے لیے کیا اسٹیپس لینے چاہیے؟ جی بہت شکریہ آپ کے بات کرنے کا موقع۔ دیکھیں آرمی چیف جو کر رہے ہیں اور وزیر اعظم کے ساتھ مل کر جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے، پہلے انہوں نے علماء کرام سے جو ہے خطاب کیا، گفتگو کی، اور اب نوجوانوں سے گفتگو کا ایک سلسلہ جو ہے شروع کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے تو اس کو سراہا جانا چاہیے کہ یوتھ ہی پاکستان کا مستقبل۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی 64% جو اس وقت یوتھ ہے، اور اگر 64% یوتھ کو دیکھا جائے تو یہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ تو یوتھ کو راہ راست پر لانا، اس کو شعور دینا، اس کو احساس ذمہ داری کی طرف لے کر آنا، یہ بہت بڑا ایک کام ہے۔ اور آرمی چیف کا سب سے بہترین جو وہ کرتے ہیں جنرل سید عاصم منیر صاحب، جہاں بھی جائیں جو بھی گفتگو کرتے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کو جب بھی وہ مخاطب کرتے ہیں، نوجوانوں سے تخاطب میں ان کا جو اقبال کو ترقی اور شعور کا احتارہ بنا کر پیش کرتے ہیں نا، یہ قابل تحسین امر ہے۔ تو وہ علامہ اقبال کو شعور کا استعارہ بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ مشعل راہ ہے۔ علامہ اقبال کے اشعار سنا کر کے ان کو وہ بتاتے ہیں، اپنے جو بات کرتے ہیں اس بات کو علامہ اقبال کے اشعار سے جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں۔ یہ بہت اچھا ان کا عمل ہے۔ تو بہت ضروری ہے جی، نوجوانوں کو آپ نے دیکھا کہ ہماری یوتھ کو پچھلے گزشتہ کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا بہت سے ہمارے نوجوانوں کو گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی رہی، ان کو پرتشدد رویے جو ہے وہ پرتشدد ایک سیاست کی طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ تو اس ماحول سے، اس سفوکیشن سے یوتھ کو نکالنا ہم سب کی جو ہے وہ مجموعی طور پر جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اور وہی ذمہ داری ریاست جو ہے وہ اس کو لے کر چل رہی ہے، حکومت بھی لے کر چل رہی ہے، اور اسی میں جو ہے وہ آرمی چیف اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور ضروری ہے کہ اس کو ان چیزوں کو جو ہے وہ تمام قوم سراہے بھی اور شانہ بشانہ کھڑی بھی ہو، حکومت کے ساتھ بھی اور پاک فوج کے ساتھ۔ اچھا علی رضا، ہم نے دیکھا کہ میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے آرمی چیف نے یہ واضح کیا کہ عوام اور فوج کے اندر خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو آرمی چیف نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اس پروپیگنڈے سے عوام کو بچانا۔ بالکل ریاست کی ذمہ داری ہے، نہ صرف ریاست کی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے اس پروپیگنڈے سے بچائے، جس پروپیگنڈے نے حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ یو کے کو جو ہے وہ اپنے فسادات کی جو ہے وہ لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سوشل میڈیا کی فیک نیوز کی وجہ سے وہ سب ہوا تھا، اور آپ نے دیکھا یو کے جیسی ریاست جو ہے وہ ہل کر رہ گئی تھی۔ تو پاکستان تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنے پروپیگنڈوں کے باوجود بھی قائم دائم ہے، لیکن ہم سب کو یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کے جو پروپیگنڈے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک اجتماعی طاقتیں ہیں جو پاکستان کے خلاف، پاکستان کے وجود کے خلاف جو ہے وہ نبرد زماں ہیں، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ جو آرمی چیف نے اس چیز کی جو ہے وہ ادھر مثال دی باقاعدہ کہ اگر آپ اس پروپیگنڈے کو سمجھیں گے نہیں، سوشل میڈیا کے ڈیجیٹل دہشت گردی کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر آپ لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کے لوگوں کو دیکھیں کہ جن سے آزادی کی سہولت، آزادی کی نعمت چھین لی گئی ہے، اور وہ آزادی کی اہمیت وہ لوگ جانتے ہیں اس وقت۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہمارا وہ حشر ہو، لیکن یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر پراکسیز جو وہ دشمن ممالک اور دشمن قوتیں کر رہی ہیں، اس کو سمجھنا ہوگا، اور ہمارے نوجوانوں کو اس سے باہر نکلنا ہوگا، اور ہم سب کو مل کر جو ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ علی، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح تعلیم کی بات کی گئی، اب کیا سمجھتے ہیں آپ ریاست کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ آج کل کا نوجوان تعلیم حاصل کرے؟ بالخصوص پیرنٹس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے پیرنٹس کے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ اپنے جو بچے ہیں ان کو ایک جو ٹاکسک ماحول ہے نا پولیٹکس کا، جو اس وقت بن چکا ہے، جو کہ ان کو تعلیم سے دور کر رہا ہے، جو ان کو شعور سے دور کر رہا ہے، اس سے ان کو دور رکھیں پہلے تو۔ اس کے بعد تعلیم بہت ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو خاص طور پر جو جدید تعلیم ہے اس کی طرف لے کر آئیں، اور کیونکہ یہی اس وقت پوری دنیا کا فیوچر جو ہے وہ جدید تعلیم میں ہے، تو اس کی طرف لے کر آنا چاہیے۔ اور اس میں دیکھیں آپ کی ریاست، آپ کے ادارے، آپ کے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، اور اس وقت باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے
کہ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ اور جدید اسٹیٹ بنایا جائے، جدید تعلیم سے راستہ کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جو آپ کی پنجاب حکومت ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یونیورسٹیز بنا رہی ہیں، آئی ٹی سٹیز بنائے جا رہے ہیں، اس کا کریڈٹ مریم نواز کو بھی جاتا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی، اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ محتاج نہ ہو باہر جا کر پڑھنے کا، وہ جو جدید تعلیم ہے، آئی ٹی کی تعلیم ہے، ان کو ان کے صوبے کے اندر فری جو ہے وہ سہولتیں مل سکیں۔ تو جو والدین ہیں، جو پیرنٹس ہیں، اپنے بچوں کی جو گائیڈنس ہے، جو کاؤنسلنگ ہے، وہ اسی حوالے سے کریں کہ وہ جدید تعلیم کے لیے جو ہے وہ اپنا مائنڈ میک اپ کریں اور اس طرف آئیں اور اس طرف راغب ہوں اور پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کرے۔ آپ دیکھیں جدید تعلیم کی میں مثال دے رہا ہوں، پیرنٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے بچے پیدا کریں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو ہمسایہ ہے بھارت، تو وہاں سے جو گوگل کا CEO ہے وہ بات کی ہے، اس کے علاوہ دنیا کے جو بہت بڑے جو ادارے ہیں ان کے جو وہ وہاں پر سربراہ بن کے بیٹھے، اسی وجہ سے بن کے بیٹھے ہیں کہ وہ جدید تعلیم کی طرف آئیں۔ تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو جو اس طرف لے کر آئیں کہ تاکہ وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ بالکل علی، اور جس طرح کے آج کل کا نوجوان جس طرح بھٹک رہا ہے، جس کا فائدہ دشمن ممالک اٹھاتے ہیں، آرمی چیف نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے اور دہشت گردی میں نوجوانوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔